کابل ایئرپورٹ پر ملک چھوڑنے والوں کا رش، شہریوں کی امریکی فوجی طیارے سے لپٹنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ مقامی خبر ایجنسی کا 3 شہریوں کا طیارے سے گر کر ہلاک ہونے کا دعویٰ۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی، 5 افراد ہلاک۔ افغانستان میں خون ریزی نہیں، اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتے ہیں، امن اور استحکام جاری رہنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک، کہا افغان وفد کے ساتھ نشست اچھی رہی، اپنا نقطہ پیش کیا۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ٹویٹ میں لکھا، امید ہے تمام افغان رہنما اعلیٰ قومی مفاد میں مل کر کام کریں گے۔ بین الاقوامی برادری کو افغانستان کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ضروری ہے۔ کا وقت شروع ہو گیا، قوم کی خدمت کریں گے۔ طالبان کے سینئر رہنما ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ افغان عوام کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر ممکن حد تک کام کریں گے۔ ترجمان محمد نعیم نے کہا، افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی، طالبان کو 20 سال کی جدوجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا۔ پورے اعتماد کے ساتھ کابل میں رہنا چاہتے ہیں، ہر قدم ذمہ داری سے اٹھائیں گے۔ دنیا سے پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، امید نہیں تھی اشرف غنی ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ کابل سے باہر نکلنے والوں کو محفوظ راستہ دینے کی ہدایت۔ اشرف غنی تاجکستان میں نہیں ہے، تاجک وزارت خارجہ نے سابق افغان صدر کی ملک میں موجودگی کی تردید کر دی۔ کہا، اشرف غنی کا طیارہ تاجک فضائی حدود میں داخل ہوا، نہ ہی اترا۔ عہدہ چھوڑنے کے بعد وہ کہاں گئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان کا ملک میں یکساں تعلیم کے نفاذ کی تقریب سے خطاب، کہا غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا، بڑے کام کرنے کے لیے کشتیاں جلانا پڑتی ہیں۔ ملک میں یکساں نصاب تعلیم نہ لا کر ظلم کیا گیا، سب کہتے تھے یکساں نصاب رائج کرنا ناممکن ہے۔ چین سے درآمد کی جانے والی کرونا ویکسین وزارت صحت کے حوالے، ویکسین 14 اور 15 اگست کو درآمد کی گئی تھی۔ سائنو فارم کی مزید 20 لاکھ، سائنو ویک کی 40 لاکھ ویکسین لائی گئی۔ فنکشن لیگ کی رہنما نصرت سحر عباسی نے شرعی پردہ شروع کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، ایمان ملا، اللہ پاک نے ہدایت دی۔